قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئی عروس القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کو قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، اور واقعتاً جو ظاہری حسن ہے قرآن مجید کے اندر، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ردم اور قافیہ اور ردیف، اب وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا کہ ایک ٹیپ کا بند ہے جو کورس کے اندر بار بار گایا جا رہا ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. اب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت جو ہے رحمت ہے، اس کی سب سے بڑی حیثیت اس کا رب ہونا ہے، اور اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کریشن کا نظام قائم کیا، اس کا کلائمیکس انسان کی تخلیق ہے. خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کلائمیکس کیا ہے؟ قرآن مجید کا نزول، اس کی تعلیم، اور اس کی تخلیق کا عروج کیا ہے؟ انسان کی تخلیق. یعنی اس پر تو دونوں متفق ہیں. یعنی جو ٹریڈیشنل مذہبی فکر ہے وہ بھی اس پر متفق ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق، اشرف المخلوقات انسان ہے. اور سائنس ایولیوشن بھی اس پر متفق ہے کہ دا موسٹ ایوالوڈ اسپیشیز وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اور اسی کو ڈاکٹر رفیع الدین نے مکمل فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ ایولیوشن جو ہے وہ جاری ہے، اور ایک فرد واحد اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی تھا، اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس انتہا تک جا سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لہذا پہلے ان کو نمونہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اجتماعیت کا سفر شروع ہوا. حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ. پہلے نہی عن المنکر سماجی زندگی میں، پھر نہی عن المنکر اکنامک معاملات میں، اور پھر اس کے بعد نہی عن المنکر ہیومن آپریشن کے اندر، کہ فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا آؤٹ آف آپریشن. اس کے خلاف آواز اٹھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا الہدیٰ قرآن مجید اور دین حق، سچا دین دے کر، تاکہ وہ غالب کر دیں کل کے کل دین پر، اور نظام عدل اجتماعی قائم کر دیں اس زمین پر. اس سے کیا ہوا؟ اب وہ اجتماعیت بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نمونہ بنے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈیمونسٹریشن جو تھی صرف عالم عرب کی حد تک تھی. لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور پوری نوع انسانی کے لیے رسول ہیں. لہذا اثر نو امت مسلمہ آپ جد و جہد کرے گی، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرے گی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حاصل ہوگی، اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے گا. اب کیا ہے؟ وہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو لپیٹ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کوئی اور سلسلہ قائم کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ریسرچ مائنڈڈ ہونا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے. کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ جتنے بھی تھے، ایک تھے، دو تھے، چار تھے، اس میں جو ہدایت ہے وہ واضح ہے. وہ کتا جو تھا وہ جرمن شیپر تھا یا کوئی اور تھا، اس سے ہمارا سروکار کیا ہے؟ یعنی یہ ایک غلط مینٹیلٹی ہے کہ تحقیق کرو بلا وجہ. ہدایت قرآن مجید کی بہت واضح ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن مجید پکار پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت تو ہم حاصل کرتے نہیں قرآن مجید سے، اور اس سے ریسرچ کے پروجیکٹ جو ہے ہم بناتے رہتے ہیں، اور ان پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور جب بھی انسان ریسرچ میں لگتا ہے تو پھر وہ ریسرچ جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر گھیر لیتی ہے. اور پھر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہوں، اور اگر میں فرض نماز باجماعت نہ بھی پڑھوں تو یہ پروجیکٹ مکمل کر کے میں نماز پڑھ لوں گا. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے، پھر نماز باجماعت چھوٹتی ہے، اور اس کے بعد پھر چلو کٹھی دونوں نمازیں قضا کر کے پڑھ لیں گے. اب یہ ہے جو میری نکلا ہوا ہے اس وقت، یہ مضمون میں مکمل کر لوں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے بڑے بڑے ٹریپس ہیں جو شیطان نے بنائے. اب سب سے اونچی تخلیق انسان ہے، علمہ البیان. اور انسان کی ہائیسٹ فیکلٹی جو ہے وہ قوت بیان ہے. ان چاروں کو جوڑیے تو اس ہائیسٹ فیکلٹی کا بہترین استعمال کیا ہے
قرآن مجید کی تعلیم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل فرمائے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے. والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں درخت اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو بلند کیا اور نظام توازن قائم کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم اس توازن میں خلل نہ ڈالو. واقیموا الوزن بالقسط، اور ٹھیک ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو بنایا اس نے مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں لذیذ پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اسی طرح غلے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. من صلصال کالفخار، ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین ورب المغربین، اللہ تعالیٰ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. اس کی مختلف تفاسیر میں آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی. سمپلی کیا ہے کہ یعنی بعض روایات کے مطابق یعنی یہ مغرب ہے اور وہ مشرق ہے، تو جو مشرق کا ایریا ہے وہ پورا ہاف سرکل ہے اور مغرب کا ایریا جو ہے وہ پورا ہاف سرکل ہے. تو اس کے اندر دو سمتیں جو ہیں وہ آدھی آدھی آ جاتی ہیں، تو شاید اس اعتبار سے کہا ہے یا کوئی اور ہے. یہ آپ کو تفصیلی نقطہ ہے ریسرچ کا، لیکن بہرحال مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اس سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رب المشرقین رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اس نے روا کیے ہیں دو دریا یلتقیان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کو تجاوز نہیں کرتے ہرگز. یعنی سمندروں کے اندر میٹھے پانی اور کڑوے پانی کی رویں ہیں. اب درمیان میں کوئی ایسا انویزیبل پردہ ہے جو اصل میں پردہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جدا کیے ہوئے ہیں. یعنی کشتیاں اور جہاز وہ اس کو کراس کر کے گزر رہے ہیں، لیکن پانی جو ہے وہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور دونوں میں سے یعنی ادھر والے دریا میں سے بھی اور ادھر والے دریا میں سے بھی کیا نکل رہا ہے؟ موتی اور مونگے نکل رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے ہیں یہ جہاز اونچے اونچے اٹھے ہوئے سمندروں میں پہاڑوں کی مانند. علام جو ہے یہ بینرز کو بھی کہتے ہیں، سائن بورڈز کو بھی کہتے ہیں. تو کئی ترجمے جو ہیں انگریزی تراجم میں آپ کو یہ پہاڑوں کے بجائے بینرز ملے گا کہ وہ جو بادبانی جہاز ہیں وہ بینرز کی مانند. فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکرام اور باقی رہنے والا تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ ہے. اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سائنس میں اب بھی کلاسیکل میکینکس میں تو نیوٹن کی فزکس ہی رول کر رہی ہے، یعنی صرف جو اس کے بیونڈ ہے اس میں نیوٹونین فزکس آئی ہے، اور آئنسٹائن فزکس آئی ہے. نیوٹونین فزکس کا جو سب سے بڑا لا ہے وہ کیا ہے؟ لا آف کنزرویشن آف ماس. اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اور میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میٹرک میں جب وہ پڑھا تھا تو کم سے کم میں نے تو مانا تھا کہ ہاں واقعی میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا صرف تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والارض، اسی سے مانگتی ہے ہر چیز، دستے سوال دراز کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کل یوم فی یوم ہوا فی شان، اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان، تو اے دو بوجھو یعنی گروہ جن و انس،
ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے احتساب کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے جنوں اور انسانوں، اگر تم بھاگ سکتے ہو، بھاگ کے نکل سکتے ہو میری سلطنت سے، آسمانوں اور زمین سے، تو فَانفُذُوا، رب بھاگ کے دکھاؤ. لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، وہ نہیں بھاگ سکیں گے مگر ایک اتھارٹی سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکم شواظ من نار، چھوڑا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا. ونحاس، اور دھواں. فلا تنتصران، تو پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ سرخ لال چمڑے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کی اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جن و انس سے، یعنی اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. سارے کے سارے جو اعمال نامے ہوں گے وہ سامنے پڑے ہوں گے. پتہ نہیں وہ اعمال نامے ڈیجیٹل ہوں گے، وہ ویڈیو فلمز کی شکل میں ہوں گے، اور سامنے جو ہے وہ جب استغاثہ جو ہے وہ فلم چلا دیتا ہے سامنے جج صاحب کے سامنے، اور مجرم بھی وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو اسے پوچھا جاتا ہے آپ ہی ہیں نا یہ، تو انکار نہیں کر سکتا. تو کسی شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پھر انہیں گھسیٹا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اس وقت کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا بین حمیم آن، چکر لگاتے رہیں گے وہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی جلیں گے، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، کھولتا ہوا پانی دی جائے گا، پھر تڑپتے ہوئے واپس آگ میں آئیں گے، پھر ادھر جائیں گے. اس طرح وہ بیک اینڈ فورتھ چکر لگاتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب یہ یہاں جو بیان آ رہا ہے یہ جا کر سورہ واقعہ میں مزید کھلے گا. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، بھرپور ہری بھری ڈالیوں والی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں جنتوں میں دو دو چشمے رواں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور دونوں جنتوں میں ہر قسم کے لذیذ پھلوں کی دو دو قسمیں ہوں گی. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّقِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، تو وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور درختوں کے پھل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی ہم آج کل جو پھل تازہ سمجھ کر کھاتے ہیں وہ تازہ پھل نہیں ہوتے، پہلے وہ درختوں سے اتارے جاتے ہیں، پھر پیک کیے جاتے ہیں، پھر وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے کسی منڈی تک پہنچتے ہیں، اور پھر دوسرے یا تیسرے دن جا کے وہاں باقاعدہ ان کی سیل ہوتی ہے. پھر منڈیوں سے آ کر پھر وہ ریٹیل شاپس میں آتے ہیں. تو تازے تو ہرگز نہیں ہوتے. یہ ان کا میں بات کر رہا ہوں کہ جو تازے پھل شمار ہوتے ہیں. باقی جو کولڈ سٹوریج والے ہیں ان کا تو کہنا ہی کچھ اور. تو لیکن کبھی آپ کو موقع ملے کسی درخت سے کوئی پھل توڑ کر کھانے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا فرق ہے ذائقے میں. یعنی جو تازہ پھل ابھی کاٹا گیا ہو، اتارا گیا ہو درخت سے، اس کا ذائقہ امیزنگ ہوتا ہے. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی لذت کی بھی لذت وہاں پر حاصل ہوگی. یعنی ایک تو لذت ہے نا، تو لذت کے بھی کوئی درجے اگر ہوں تو لذتوں کی بھی جو لذیذ ترین درجہ ہے وہ وہاں پر جو ہے پرووائڈ کیا جائے گا. تو پھل جو ہیں وہ اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ اہل جنت اپنے بستروں پر بیٹھے ہوئے جب جی چاہے تو پھل توڑ کر وہاں کھائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور پھر ان میں ہوں گی شرمیلی نگاہوں والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ عورتیں کہ جن کو ان سے پہلے نہ کسی مرد نے چھوا ہوگا انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جو ورجنٹی کا تصور ہے نا کہ سیکس کے اندر جو ہے ورجنٹی کی پرسوٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مرد کے اندر، تو اس کو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جن کو اس سے پہلے نہ کسی مرد نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی خوبصورت کہ گویا یاقوت و مرجان ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، تو کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، جو گھنی سرسبز و شاداب ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان جنتوں میں بھی لذیذ پھل ہوں گے۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان کے اندر بھی خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ حوریں ہوں گی، یعنی ایسی عورتیں کہ جن کی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ نیچرل بدوی حسن ہے، یعنی عرب بدو جو ہیں ان کی خواتین کے اندر نیچرلی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ کاجل اور سرما لگا کر آرٹیفیشلی وہ اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حورن یعنی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی کے کنٹراسٹ والی، مقصوراتن ٹھہرائی ہوئی فی الخیام، خیموں کے اندر۔ اب یہ بات جو ہے اگلی صورت میں جا کر کھلے گی کہ یہ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں جنتوں کے جوڑوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یہ جو صفت ہے کہ ان کو نہ کسی مرد نے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، یہ سیم ہے جو ان میں بھی تھی یہاں بھی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَامٍ، اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر جو عبقری نادر اور حسان خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور برکت والا ہے تیرے عزت و جلال والے رب کا نام۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Ya Allah